میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہماری فیملی کوئی بہت بڑی نہیں تھی۔ میں، میری بہن، امی اور ابو تھے۔ ابو کی اپنی کپڑوں کی چھوٹی موٹی دکان تھی اور فیملی بڑی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا خوشحال گھرانہ تھا۔ ابو اور امی ہم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ ہم ہی ان کی کل کائنات تھے۔ انہوں نے ہمیں بہترین سکول میں تعلیم دلوائی تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن میری عادتیں بہت خراب ہو رہی تھیں۔ وجہ شاید میرے دوست تھے جو کہ مجھ سے بھی زیادہ امیر تھے۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گھٹیا حرکت کرتے رہتے تھے۔ پہل تو مجھے یہ سب بہت برا لگا، لیکن پھر میں ان میں شامل ہو گیا۔ کبھی امی ابو نے بھی کوئی نصیحت نہیں کی تھی، صرف ہمیں ایک ہی نصیحت کرتے کہ دل لگا کر پڑھنا اور اچھے نمبر لے کر آنا۔ اس طرح ہمیں کھلی چھٹی مل گئی اور امی ہمیشہ مجھے ابو سے بچا لیتی تھی۔ وہ میرے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھیں۔ ان کو اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ تمہارا بیٹا بگڑ رہا ہے تو وہ اس پر برس پڑتی تھیں۔ اس طرح میں سمجھ گیا کہ ماں کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح میں کھل کر بدتمیزیاں کرنے پر اتر آیا۔ اب سکول میں جن دوستوں سے مجھے چڑ تھی کہ وہ بہت بری باتیں کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا اور وہ مجھے مسجد کی کڑی کہتے تھے۔ وہ مجھ سے جو بھی بات کرتے مجھے بری لگتی تھی، لیکن اب مجھے وہ باتیں بری کہاں لگتی تھیں۔ اب تو میرا ان کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ یوں میں گمراہ ہوتا گیا اور گناہوں کی دلدل میں دھنستا گیا۔ پھر ایک بار ہمارے سکول میں پارٹی تھی۔ اس پارٹی میں یونیفارم نہیں بلکہ گھر کے نئے کپڑے پہن کر جانا تھا، کھانا اپنی طرف سے لے کر آنا تھا اور موبائل کیمرہ وغیرہ بھی لانا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا۔ سکول میں ہر طرف جیسے رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ احسن اور شہروز اپنے کیمرے لائے ہوئے تھے اور ہم سب ایک جگہ چھپ کر لڑکیوں کی فوٹو بنانے لگے۔ کسی لڑکے نے ہمیں دیکھ لیا اور ہماری کلاس ٹیچر کو بتا دیا، جس سے ہمیں بہت ڈانٹ پڑی۔ پھر کچھ دن بعد ہماری کلاس میں سرفراز صاحب آئے جو کہ ہمیں قرأت پڑھاتے تھے۔ انہیں بھی وہ بات پتہ چل گئی اور پھر وہ نرم لہجے میں سمجھانے لگے کہ یہ بات بری ہے، لیکن ہم بیزار بیٹھے تھے۔ تبھی سر بولے، دیکھو بیٹا، ابھی تم لوگوں کو ہماری باتیں غلط لگتی ہیں، جب تم لوگوں پر گزرے گی تو تب تمہیں پتہ چلے گا۔ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے تو تم لوگوں کو کیسا لگے گا؟ پھر احسن نے کھڑے ہو کر کہا، سر میری تو بہن ہی نہیں ہے، ماں تو ہے۔ سر کے کہنے پر وہ ڈھیڈائی سے مسکرایا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو تمہاری بہن محفوظ رہے گی۔ نہیں، یہ قدرت کا انصاف ہے۔ جب تم برا کرو گے تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی ضرور برا ہوگا، اور پھر دیکھنا تمہاری ایک غلطی تمہاری پوری زندگی میں طوفان کھڑا کر دے گی۔ لیکن ہم نے ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو کر اپنی جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا۔ پھر کیا تھا، اب ہم پورا کام کرنے لگے تھے۔ لڑکی کو دیکھتے، اس سے دوستی کرتے، پھر پیار میں مبتلا کرتے اور ہوٹل کے کمرے میں لے آتے جس میں احسن اور شہروز پہلے سے ہی موجود ہوتے اور اس پر بھوکے بھیڑیے کی طرح جھپٹتے۔ وہ لڑکی روتی چلاتی، لیکن اس کی چیخیں کمرے میں دب کر رہ جاتی اور ہم لوگ مل کر انجوائے کرتے۔ ایک دن میں کسی لڑکی کو اجاڑ کر گھر پہنچا تو گھر میں ایک بھولی بھالی معصوم لڑکی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، امی نے اس لڑکی سے کہا، جاؤ شازیہ بیٹی، یہ تمہارا بڑا بھائی ہے عدیل۔ وہ معصوم سی بھولی بھالی حسینہ مسکراتی ہوئی میرے طرف آئی اور کہنے لگی، سلام بھیا۔ اس نے سر جھکایا تاکہ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، لیکن میں نے آگے بڑھ کر ڈھیڈائی سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ اس نے خاص نوٹس نہیں لیا اور شرماتی مسکراتی تھوڑی دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی امی بولی، بیٹا یہ شازیہ ہے، اب یہ ہمارے ساتھ تمہارے گھر میں رہے گی، اسے بھی تم اپنی چھوٹی بہن ایمن کی طرح سمجھنا۔ امی نے کہا، اور شازیہ، یہ آج سے تمہارا بڑا بھائی ہے اور تم بھی میری طرح اس پر اپنا حق جتانا۔ ایمن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، شازیہ دیکھنے میں تو بھولی بھالی لڑکی لگتی تھی، لیکن وہ غضب کی خوبصورت اور حسین تھی۔ شازیہ امی کے دور پرے کی ایک رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ امی اور شازیہ کی ماں بہت اچھی دوست بھی تھیں۔ شازیہ کے دو بھائی تھے، اس کے ماں باپ وفات پا چکے تھے۔ دونوں بھائی بھی شادی شدہ تھے اور وہ اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ دونوں اپنی بیویوں میں مست تھے اور اس کی بھابیاں اس سے خار کھاتی تھیں، آئے دن ان سے جھگڑا کرتی تھیں، اس لیے وہ امی کے ساتھ آ گئی تھی۔ امی تو ویسے بھی حقوق العباد سے واقف تھیں، سو وہ اسے خوشی سے ساتھ لے آئیں اور یوں معصوم سی بھولی بھالی شازیہ بے فکر ہو کر اسے اپنا گھر سمجھنے لگی۔
شازیہ کو جو کام بتایا جاتا ڈٹ کر وہ کام کرنے لگتی اور وہ میرے کام تو بہت ہی شوق سے کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کپڑے استری کرنے کا کہا۔ وہ گنگناتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ عدیل بھائی، کون سے کپڑے استری کروں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا، اور میرے اندر کا درندہ آہستہ آہستہ جاگنے لگا تھا۔ وہ سفید والے کر دو، میں نے کنگا کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں عدیل بھائی، آپ آج یہ والے کپڑے پہنو، دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہو آپ، اتنے کپڑے دکھاتے ہوئے کہا، اور میں نے اسے زور سے اپنے گلے لگایا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید پیش قدمی کرتا، وہ پیچھے ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کچھ نہیں بھیا، میں سوچ رہی تھی کہ اتنا پیار تو کبھی میرے ثقب بھائی نے بھی نہیں کیا تھا جتنا آپ کرتے ہیں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور باہر نکل گئی، اور میں شیطانی سی ہنسی ہنستا ہوا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ سبزہ تو گھر میں موجود ہے، وہ بھی ایک دم نرم اور فریش۔ یہ سوچ کر میں ہنسنے لگا۔ مجھے بہت شیطانی خیال آ رہے تھے، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکا کہ وہ بولی بالی لڑکی مجھے بھائی مانتی ہے، اور وہ تو اتنی معصوم ہے کہ میری ہر بری بات کو سمجھتی ہی نہیں، بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ میں بھائی ہونے کے ناطے اسے گلے لگاتا ہوں۔ پھر کچھ دن بعد سب گھر والوں کو محلے میں کسی کی شادی میں جانا تھا۔ شازیہ نے جانے سے انکار کر دیا، اور میں نے بھی موقع غنیمت جان کر انکار کر دیا۔ اتنا اچھا موقع پھر نہیں آ سکتا تھا۔ سارے افراد جا چکے تھے تو میں نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ میں کچھ دیر پانی بہاتا رہا، پھر میں نے شازیہ کو آواز دی۔ وہ سمجھی کہ شاید میں کپڑے مانگ رہا ہوں۔ وہ پہلے بھی اکثر مجھے کپڑے دینے آیا کرتی تھی۔ وہ کپڑے لے کر آئی تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ بھیا کیا کر رہے ہیں؟ کپڑے گیلے ہو جائیں گے، میری کلائی چھوڑ دیں۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور مجھے کپڑے دے کر واپس اندر چلی گئی۔ میں نے شلوار پہنی اور پھر باہر نکل آیا۔ شازیہ اندر اپنے کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ میرے اندر کا درندہ پوری طرح جاگنے لگا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ شازیہ نے بکھلا کر دوپٹہ آگے کیا اور کہنے لگی، سوری بھیا، میں نے کنڈی نہیں لگائی تھی، آپ باہر جائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھیا؟ بہنوں سے بھی ایسا مذاق کرتے ہیں کیا؟ وہ روانسی ہو کر بولی تھی، لیکن میں بے پرواہ ہو کر آگے بڑھا۔ پلیز مجھے اپنے قریب آنے دو، میں نے مسکرا کر کہا تھا۔ آپ بہن بھائی جیسے پاکیزہ رشتے کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دیکھو شازیہ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں اقدام آگے بڑھا اور اس کو پکڑ لیا۔ مجھے چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ عدیل، مجھے چھوڑ دو، خدا کے قہر سے ڈرو، تمہاری بھی بہن ہے۔ یا اللہ، وہ روتی رہی، لیکن میں نے اپنا پورا کام کیا۔ پھر اسے اسی حالت میں چھوڑ کر میں باہر نکل گیا۔ سب لوگ شادی سے واپس لوٹے تو اسے اس حالت میں دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے بھاگ کر اسے کپڑے سے ڈھانپا اور ایمن اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ پھر امی نے اسے پوچھا تو اس نے میرا نام لیا اور میں صاف مکر گیا۔ میں نے کہا کہ جب آپ لوگ گئے تھے تو میں بھی گھر سے چلا گیا تھا، لیکن جب میں واپس لوٹا تو میں نے ایک آدمی کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب شازیہ نے میری طرف اشارہ کیا تو میری امی طیش میں آ گئی اور اسے برا بھلا کہنے لگی، میں نے تجھے گھر میں پناہ دی اور تو نے میری بیٹے کو پھانسنا چاہا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم کتنی بری لڑکی ہو، اس لیے تو تجھے بھائیوں نے بھی گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی رہی، صفائی دیتی رہی، لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی، کسی نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھتا اور مسکراتا رہا، جہاں تک کہ امی نے اسے گھر سے بے دخل کر دیا۔ تبھی میں بھی باہر نکل آیا۔ دیکھو شازیہ، میں نے کہا تھا نا کہ کسی کو مت بتانا۔ اب دیکھا تمہارا کیا حال ہوا ہے، اب کہاں جاؤ گی؟ اگر تم میری بات مانو تو میں تمہیں اس گھر میں واپس لے جا سکتا ہوں۔ میں نے گھٹیا پن کی حد کر دی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہا، گھٹیا انسان، تو میری عزت سے کھیلا ہے، دیکھنا کل میرا بدلہ کوئی تم سے ضرور لے گا۔ اس دنیا میں کسی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن اوپر والا ضرور انصاف کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے گھر گئی۔ کیسے گئی مجھے نہیں پتا، لیکن وہاں بھی اس کی کہانی سننے کے بعد بھابھیوں نے اسے ہی غلط کہا۔ اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ ہر وہ دروازہ کھٹکایا جو وہ جانتی تھی، لیکن سب نے اسے باہر کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح گلی گلی نکر نکر پھرتی رہی۔ کہیں اس نے کچھ مردوں کو کھڑے دیکھا اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ عدیل کے بعد اس کا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔
وہ سمجھی کہ وہ مرد بھی اس کا جسم نوچنے کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ بھاگتے بھاگتے کسی چیز سے ٹکرائی اور اچھل کر سڑک پر جا گری۔ وہاں سے آتے ٹرک نے اس کے جسم کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا قصہ دب کر رہ گیا۔ کسی نے مجھ پر کیس نہیں کیا، اور تو اور کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ معصوم سی لڑکی کس چیز سے ٹکرائی تھی۔ وہ میری بائک تھی، اور وہ بھی میں نے جان بوجھ کر کیا، کوئی مجھ پر کیس نہ کر سکے کہ میں نے اس لڑکی کا ریپ کیا ہے۔ اور پھر میں تھوڑی دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے اپنی آخری سانسیں لے لیں تب میں نے سکون کی سانس لی اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اب ہمارے گھر میں شازیہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کبھی ہمارے گھر کا حصہ تھی ہی نہیں۔ امی اور ابو اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور میں اپنے کاموں کو پھر سے کرنے لگا۔ اس واقعے کو گزرے سال ہو گیا تھا۔ ایک دن مظہر شازیہ کا بھائی اس سے ملنے آ گیا۔ ہم سب حیران ہوئے کہ انہیں شازیہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، حالانکہ شازیہ اپنے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ امی نے اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ ایک دم طیش میں آ گئی، لیکن امی نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ مظہر گھر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی ناہید کو اپنے پاس بلایا اور اس سے شازیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ یہاں نہیں آئی تھی۔ جب مظہر نے اسے ڈانٹا تو اس نے سب کچھ بتا دیا کہ اس نے اسے اپنے گھر میں نہیں آنے دیا۔ مظہر اپنی بیوی سے بہت ناراض ہوا، لیکن اب کیا فائدہ تھا، وہ معصوم تو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ بھی بدکار کا نام پا کر۔ پھر 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور اب میری بہن ایمن بھی جوان ہو چکی تھی، اور اس عرصے میں ایمن کا رشتہ آیا جو کہ ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی اور پھر روز شاپنگ ہونے لگی۔ ایمن کا سارا جہیز اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، آخر میری بہن کی شادی تھی۔ اور جہاں تک شازیہ کا قصہ تھا تو اس سے میں بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو شازیہ جیسی کئی لڑکیوں کو اجاڑا تھا۔ مجھے کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ لوگ کہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب تو میری بہن کی شادی بھی ہو رہی ہے، یہ سوچ کر ہی میں پرسکون تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس طرح ایمن کو مایوں میں بٹھا دیا گیا اور امی ابو بازار فرنیچر کا سامان دیکھنے چلے گئے۔ میں ایمن کے پاس آیا اور کہا کہ تم کھانا مت بناؤ، میں ہوٹل سے لے کر آتا ہوں۔ میں مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہوٹل ہمارے گھر سے تھوڑی دوری پر تھا، اس لیے کھانا لیتے ہوئے مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ میں کھانا لے کر واپس آیا تو میں نے اپنے کمرے کے سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھا جنہوں نے ہاتھوں میں موبائل لے رکھے تھے۔ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا تو ساکت ہو کر رہ گیا۔ صحن میں میری بہن برنا حالت میں پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ویسی جس طرح میں شازیہ کو چھوڑ کر گیا تھا۔ میں کانپ کر رہ گیا اور لوگ کھڑے اس کی تصویریں بنا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ امی ابو بھی آ گئے، وہ بھی یہ سب دیکھ کر رونے لگے۔ شازیہ یاد آنے لگی جو مجھے بھیا کہتی تھی، اور ہر وہ لڑکی یاد آنے لگی جو مجھے بہن کا واسطہ دیتی تھی۔ آج مجھے یہ پتہ چلا کہ جب اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ ایک آدمی نے کہا اختر نے۔ میں شدید غصے میں اس کے گھر کی طرف دوڑا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے گھر میں داخل ہوتی اس کا گلا دبا کر اس کی جان لے لی۔ اسی اثنا میں کسی نے پولیس کو فون کر دیا اور وہ آ کر مجھے پکڑ کر لے گئی۔ اس کے بعد مجھے عدالت میں لے جایا گیا، جس میں میں نے اپنے سارے اگلے پچھلے گناہ قبول کیے کہ شازیہ سے میں نے زبردستی کی تھی۔ امی ابو سینہ تھام کر رہ گئے اور مظہر اور اظہر کی بیویاں شرمندہ سی نظریں چرا گئیں۔ میں نے سارے گناہ قبول کر لیے، اس لیے عدالت سے مجھے عمر قید ہوگی۔ آج پورے 11 ماہ ہو گئے ہیں مجھے جیل میں بیٹھے ہوئے، اور میں اس سب کا خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر ڈالی۔ شازیہ صحیح کہتی تھی کہ قدرت ضرور انصاف کرے گی، اور وہ ٹھیک کہتی تھی۔ آج قدرت نے انصاف کر دیا تھا، یہی میری سزا ہے۔ جب مجھے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تھی میں جیل میں آ گیا تھا۔ بہن کی میرے قدموں کی وجہ سے شادی ٹوٹ گئی تھی۔ اگر میں شادی کر لیتا اور ایک عزت دار زندگی گزارتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ شازیہ روز میرے خواب میں آتی تھی، مجھے کہتی عدیل تمہیں ضرور سزا ملے گی، اور جب مجھے سزا ملی تو وہ ایک دن مسکراتی ہوئی آئی۔ دیکھا عدیل، کسی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن قدرت کا انصاف دیکھو، اس نے کیسا انتقام لیا میرا۔ اتنے عرصے میں عدیل کی ماں صرف 2 بار ہی اس سے ملنے آئی تھی،
وہ ماں جو اس کے لیے ساری دنیا سے لڑنے کو تیار تھی، وہ آج اس کی وجہ سے اپنے خاندان سے کٹ کر رہنے لگی تھی۔ ملاقات پر اماں نے کہا تھا، عدیل مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے تجھ جیسے بیٹے کو جنم دیا، اور دراصل غلطی میری ہی ہے۔ میں نے اگر تجھے شروع ہی سے لڑکیوں کی عزت کرنا سکھائی ہوتی تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ میری بہن ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی ہے، اور یہی حال میرے ماں باپ کا بھی ہے۔ گلی سے گزرتے ہوئے انہیں کتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں۔ ایک بات طے ہے، انسان جو کچھ بھی کرے، بالخصوص برائی، تو اس سے پہلے اپنا انجام بھی اچھی طرح سوچ لے، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔